بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 to 96، ترجمہ اور تفسیر۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی توریت، اور اس کے بعد بے در پہ رسول بھیجے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں لفظ رسول انبیاء کے معنی میں آیا ہے۔ نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے۔ اس اختصار کے ساتھ سمجھ لیجئے قرآن مجید کی اصطلاحات میں 3 جوڑے ایسے ہیں کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور اپنا علیحدہ علیحدہ مفہوم بھی رکھتے ہیں۔ ان کے زمن میں علماء کرام نے یہ اصول واضح کیا ہے کہ یعنی جب ایک جوڑے کے دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو دونوں کا مفہوم مختلف ہوگا، اور جب یہ دونوں الگ الگ استعمال ہوں گے تو ایک معنی میں استعمال ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک جوڑا اسلام اور ایمان یا مسلم اور مومن کا ہے۔ عام طور پر مسلم کی جگہ مومن اور مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جاتا ہے، لیکن سورہ الحجرات میں یہ دونوں الفاظ اکٹھے استعمال ہوئے تو ان کا فرق واضح ہو گیا ہے۔ فرمایا، بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہیں تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے۔ یہ دونوں الفاظ ہیں جن کا مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ بھی آ جاتے ہیں۔ ان سے کہیں تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے۔ یہ دونوں الفاظ ہیں جن کا مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ بھی آ جاتے ہیں۔ اسی زمن میں تیسرا جوڑا نبی اور رسول کا ہے۔ یہ دونوں لفظ بھی اکثر ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں، لیکن ان میں فرق بھی ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، البتہ ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے۔ یعنی نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ نبی کو جب کسی خاص کام کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب اس کی حیثیت رسول کی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت انتہائی اعلیٰ مرتبہ پر فائز ایک ولی اللہ کی ہے جس پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق یہی ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، ولی پر وحی نہیں آتی۔ لیکن کسی نبی کو جب کسی معین قوم کی طرف مبعوث کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ رسول ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا گیا تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکشی پر اتر آیا۔ اسی طرح دوسرے رسولوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے۔ مثلاً اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ یہ فرق ہے نبی اور رسول کا۔ میں سمجھانے کے لیے بطور مثال عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کے یہاں خصوصی تربیت یافتہ افراد پر مشتمل CSP کیڈٹ ہے، ان میں سے کوئی ڈپٹی کمشنر لگا دیا جاتا ہے، کسی کو جوائنٹ سیکرٹری کی ذمہ داری توسیع کی جاتی ہے تو کوئی بطور OSD خدمات انجام دیتا ہے، لیکن اس کا کارڈ CSP برقرار رہتا ہے۔ اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے، لیکن اسے رسول کی حیثیت سے ایک اضافی ذمہ داری اور اضافی مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ نبی اور رسول کے فرق میں زمن میں ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے جبکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ غالب رہیں گے میں اور میرے رسول۔ چنانچہ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ لیکن یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، قتل کر دیے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لہٰذا قتل نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، جو قیامت سے قبل دوبارہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی شدید تمنا تھی۔ آپ نے اپنی اس تمنا اور آرزو کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں تو اس میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ آیت زیر مطالعہ میں نوٹ کیجئے کہ اگرچہ یہاں لفظ رسول آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں آیا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کے بعد لگاتار پیغمبر بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ درمیان میں جو پیغمبر پروفٹس ہیں یہ سب انبیاء ہیں۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دیں۔ معجزات جس قدر حضرت مسیح علیہ السلام کو دیے گئے ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان کا تذکرہ آگے چل کر سورہ آل عمران میں آئے گا۔
اور ہم نے مدد کی ان کی رول قدوس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کی خاص تائید و نصرت حاصل تھی۔ معجزات کا ظہور کسی نبی یا رسول کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا ظہور فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ یہود نے جو طرز عمل روا رکھا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا، یہاں اس پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تمہاری روش یہی رہی کہ تم نے استکبار کیا اور سرکشی کی، وہی استکبار اور سرکشی جس کے باعث عزازیل ابلیس بن گیا تھا۔ پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول چونکہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، لہذا یہاں نبیوں کا قتل مراد ہے۔ مزید بنا ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے کہ یہاں ماضی کا صحیفہ قتل تم نہیں آیا بلکہ فعل مضارع تقتلون آیا ہے۔ یہ مضارع کے اندر فعل جاری رہنے کی خاصیت ہوتی ہے، گویا تم ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بعض رسولوں کی تو جان کی در پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں۔ ان کے اس جواب کو آیت 75 کے ساتھ ملائیں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ وہاں الفاظ آئے ہیں، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ بعض مسلمانوں کی اس خواہش کے جواب میں یہود کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں، تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ اس طرح کے الفاظ آپ کو آج بھی سننے کو مل جائیں گے کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، بڑے مضبوط اور مستحکم ہیں، تمہاری بات ان میں گھر کر ہی نہیں سکتی۔ بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ ان کے اس قول پر تبصرہ ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں بند ہیں، پس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یہ وضاحت قبل ازیں کی جا چکی ہے کہ قرآن کریم ایک طرف توریت اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور دوسری طرف وہ توریت اور انجیل کی پیشن گوئیوں کے مصداق بن کر آیا ہے، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس کی آمد سے پہلے اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کافروں کے خلاف فتح و نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں اوس اور خزرج کے قبائل بھی آباد تھے جو یمن سے آئے تھے اور اصل عرب قبائل تھے۔ پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب امین میں سے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت، اور نہ وہ کسی نبوت سے آگاہ تھے۔ ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہودی چونکہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے بزدل تھے، لہذا ہمیشہ مار کھاتے تھے۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت آ چکا ہے جو نئی کتاب لے کر آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہوگا، جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی آخر الزمان کے ظہور جلدی ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے۔ خزرج اور اوس کے قبائل نے یہود کی یہ دعائیں اور ان کی زبان سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں سن رکھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے حج کے موقع پر جب مدینہ سے جانے والے خزرج کے 6 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے کن آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جن کو یہودی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لائیں تم ایمان لے آؤ۔ اس طرح وہ علم جو بالواسطہ طور پر ان تک پہنچا تھا ان کے لیے ایک عظیم السرمایہ اور ذریعہ نجات بن گیا۔ مگر وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اپنے تعصب اور تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کر مخالف بن گئے۔ پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ بس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، یعنی دنیا کا حقیر سا فائدہ،
یہاں کی حقیر سی منفتیں، یہاں کی مسندیں اور چودراہٹیں ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی، اور وہ اپنی فلاح و سعادت اور نجات کی خاطر ان حقیر سی چیزوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل، وحی و رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہود اس امید میں تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیلی ہی ہوگا، اس لیے کہ 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے۔ یہ فطرت کا زمانہ ہے جسے 600 برس گزر گئے، اب آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان کو یہ گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور یہ فضل بنی اسماعیل پر ہو گیا۔ اس زدم صد کی وجہ سے یہود اناد اور سرکشی پر اتر آئے۔ اسے بغین کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دین میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اصل سبب یہی صدم صدہ والا رویہ ہوتا ہے، جسے قرآن مجید میں بغین کہا گیا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ عہد حاضر میں علم نفسیات فزیولوجی میں ایڈلر کی مکتب فکر کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ انسان کی جبلی فعل اور مرکب میں ایک نہایت طاقتور مرگ غالب ہونے کی طلب آرگیو آف ڈومینیٹ ہے، چنانچہ کسی دوسرے کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت گراں گزرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے۔ بغین کے معنی بھی حد سے بڑھنے اور تجاوز کرنے کے ہیں۔ دوسروں پر غالب ہونے کی خواہش میں انسان اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہود کا تھا کہ انہوں نے دوسروں پر رعب گھونٹنے کے لیے صدم زدہ کی روش اختیار کی، محض اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے نواز دیا۔ تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے، محین و ابہانت سے بنا ہے۔ ان کی اس روش کی وجہ سے ان کے لیے ابہانت آمیز عذاب مقرر ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا اور قرآن کو نہیں مانا، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے کہیں تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو؟ اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تم ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے؟ تم نے زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کیوں کی؟ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں، اور تم دعوے دار ہو ایمان کے، اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ صریح موعظے اور واضح تعلیمات لے کر، پھر تم نے اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم ظالم ہو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور سنو، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن تو لیا ہے مگر مانیں گے نہیں۔ قومی یہود کی یہ بھی ایک درینہ بیماری تھی کہ زبان کو ذرا سا مروڑ کر الفاظ کو اس طرح بدل دیتے تھے کہ بات کا مفہوم ہی یکسر بدل جائے۔ چنانچہ سمعنا و اطعنا کے بجائے سمعنا و عصینا کہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منافقین تھے ان کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ ان کی جب سرزنش کی جاتی تو کہتے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ سمعنا و اطعنا، آپ کی اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا۔ اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں۔ کہیں بہت ہی بری ہیں یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکت کا حکم دیتا ہے۔ کیا ایمان کے ساتھ ایسی حرکتیں ممکن ہوتی ہیں؟ آگے پھر ایک بہت اہم
आफाकी सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रूथ का बयान हो रहा है, जिसको पढ़ते हुए खुद दूरबीनी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। यहूद को ये ज़म था कि हम तो अल्लाह के बड़े चहीते हैं, लाडले हैं, इसके बेटों की मानिंद हैं, हम औलिया अल्लाह हैं, हम इसके पसंदीदा और चुनिंदा लोग हैं, लिहाजा आखिरत का घर हमारे ही लिए है। चुनाचा इनके सामने एक लेटमस टेस्ट रखा जा रहा है। वाज़ेह है कि ये टेस्ट मेरे और आपके लिए भी है। ए नबी, इनसे कहिए, अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह के पास खालिस कर दिया गया है, दूसरे लोगों को छोड़कर, यानी तुम्हारे लिए जन्नत मखसूस रिज़र्व हो चुकी है, तो तुम मरते ही जन्नत में पहुंचा दिए जाओगे। तब तो तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिए, अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। अगर किसी शख्स का आखिरत पर ईमान है और अल्लाह के साथ इसका मामला खुलूस पर मबनी है, ना कि धोखाबाजी पर, तो इसका कम से कम तकाजा यह है कि इसे दुनिया में ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहने की आरजू तो ना हो। इसका जायज़ा हर शख्स खुद लगा सकता है। अज़वाए अल्फाज़ी कुरानी, बल्कि आदमी अपने लिए आप दलील है। हर इंसान को खूब मालूम है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आपका दिल आपको बता देगा कि आप अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं या आपका मामला खुलूस से इखलास पर मबनी है। अगर वाक़ई खुलूस और इखलास वाला मामला है तो फिर तो ये कैफियत होनी चाहिए जिसका नक्शा इस हदीस नबी में खींचा गया है। दुनिया में इस तरह रहो गोया तुम अजनबी हो या मुसाफिर हो। फिर तो ये दुनिया बाग नहीं, कैद खाना नज़र आनी चाहिए जिसमें इंसान मजबूरन रहता है। फिर ज़ाविया निगाह ये होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है, लिहाजा एक मुईन मुद्दत के लिए यहाँ रहना है और जो जिम्मेदारियाँ उसकी तरफ से आयद की गई हैं वो अदा करनी है। लेकिन अगर यहाँ रहने की ख्वाहिश दिल में मौजूद है तो फिर या तो आखिरत पर ईमान नहीं या अपना मामला अल्लाह के साथ खुलूस और इखलास पर मबनी नहीं। ये गोया अल्टीमेट टेस्ट है और ये हरगिज़ आरजू नहीं करेंगे मौत की, बस अब उन करतूतों के जो इनके हाथों ने आगे भेजे हुए हैं। हर शख्स को खुद मालूम है कि मैंने क्या कमाई की है, क्या आगे भेजी है, और अल्लाह इन ज़ालिमों से बखूबी वाकिफ़ है और तुम इन्हें पाओगे तमाम इंसानों से ज़्यादा हरीस इस दुनिया की ज़िंदगी पर, हत्ता कि मुशरिकों से भी ज़्यादा हरीस। ये इस मामले में मुशरिकों से भी बड़े हुए हैं। मुशरिकीन ने अहले ईमान के साथ मुकाबला किया तो खुल कर किया, मैदान में आकर डट कर किया, अपनी जानें अपने बातिल माबूदों के लिए कुर्बान की, जबकि यहूदियों में ये हिम्मत और जुर्रत कतान नहीं थी वो जान हथेली पर रख कर मैदान में आ सके। इनके बारे में सूरह हशर में ये अल्फाज रवां हैं, ये सब मिलकर भी तुमसे जंग ना कर सकेंगे मगर कला बंद बस्तियों में या दीवारों के ओट से। चुनाचा यहूद कभी भी सामने आकर मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए कि इन्हें अपनी जानें बहुत अजीज़ थीं। इनमें से हर एक की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह इसकी उम्र 1000 बरस हो जाए, हालांकि नहीं है इसको बचाने वाला अजाब से इस कदर जीना। अगर इनको इनकी ख्वाहिश के मुताबिक तवील ज़िंदगी दे भी दी जाए तो ये इन्हें अजाब से तो छुटकारा नहीं दिला सकेगी। आखिरत तो बिलाखिर आनी है और इन्हें इनके करतूतों की सज़ा मिलकर रहनी है और अल्लाह देख रहा है जो कुछ ये कर रहे हैं।